بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13واں روزہ تھا اور آج ہم 14ویں تراویح پڑھیں گے۔ اس 14ویں تراویح میں 17ویں پارے کے ربع اول سے لے کے 18ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت کی جائے گی۔ اس تراویح کے خلاصے میں کچھ یہ بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے عزیزوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو بہت سمجھایا، جب وہ نہ مانے تو آپ نے کہا کہ میں ان کا برا چاہوں گا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب بستی والے سب میلے پر گئے تو آپ نے ان تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا جو ہے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ اور جب لوگ واپس آئے انہوں نے اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی۔ کسی نے بتایا کہ ابراہیم نامی ایک شخص ہے جو بتوں کا برا چاہتا ہے، تو بلایا گیا، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا اپنے بت سے پوچھو۔ تو جب انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ نہیں بولتے تو آپ نے کہا یہ تمہاری پھر مدد کیا کریں گے؟ تو لوگوں نے آپ کو جلانے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی والے ہونے کا حکم دے دیا۔ بعد میں ان پر مچھروں کا عذاب مسلط کیا گیا جو ان کا خون بھی پی گئے، گوشت بھی کھا گئے، اور ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا جس کی وجہ سے نمرود ہلاک ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلوں کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا، ایک چرواہے کی بکریاں کسی کا کھیت کھا گئیں تو آپ نے فیصلہ یہ دیا کہ اس کی بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، دونوں کی قیمت سیم تھی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ ایک اور بھی ہو سکتا ہے، اس وقت آپ کی عمر 11 سال تھی۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کھیت والے کو بکری والوں کی بکریاں دے دی جائیں، وہ اس سے نفع حاصل کرے، اور جو بکریوں والا ہے وہ کھیت پہ کام کرے، اور جب اس کی فصل دوبارہ اتنی ہی ہو جائے جتنی پہلی تھی تو دونوں اپنی اپنی ملکیت کو واپس لے لیں۔ یہ فیصلہ سب کو پسند آیا۔ اور ہماری شریعت میں اگر بکری والا ساتھ نہ ہو اور کھیت کھا جائے بکریاں تو اس پر بکری والے پر کسی قسم کی کوئی ضمان نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے زرع حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنائی۔ آگے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کثیر الاولاد ہونے کا اور کثیر المال ہونے کا ذکر ہے۔ بہت خوبصورت تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتلا میں ڈالا۔ ان کی ساری اولاد دیوار کے نیچے آ کر فوت ہو گئی، مر گئی، اور آپ کے اونٹ بھی ہزار کی تعداد میں، ہزار ہاں کی تعداد میں، بکریاں ہزار ہاں کی تعداد میں سب بیمار ہو کر مر گئے۔ آپ کے جسم میں بیماری پڑ گئی، کیڑے پڑ گئے، سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے سوائے آپ کی ایک بیوی کے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اولاد بھی دی، صحت بھی دی، آپ کو دوبارہ مال و دولت دیا، اس لیے آپ صابر اور شاکر مشہور ہیں۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ کفار آپ کی تبلیغ کا اثر نہیں لے رہے تو آپ غصے میں ہجرت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے حکم کے انتظار نہ کرنا پسند نہ آیا تو آپ کو ایک مچھلی نے اللہ کے حکم سے نگل لیا۔ 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں آپ نے جب دعا مانگی تو وہ دعا قبول ہوئی۔ اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ جب بھی مصیبت کے وقت یہ آیت پڑھی جائے اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ مومنین کے لیے 2 مرتبہ رحمت ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے آپ اس دنیا میں رحمت ہیں کہ ان پر سے عذاب کو ٹال دیا گیا۔ آگے صورت حج مدنی صورت ہے، 78 آیات، 10 رکوع، 1291 کلمات، 5075 اس میں حروف ہیں۔ تخلیق انسانی کے مختلف مراحل کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں انسان جو ہے وہ 40 دن تک نطفے کی صورت میں، 40 دن خون کی صورت میں، 40 دن بوٹی کی صورت میں رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق اور اس کی عمر اور اس کا شقی یا سعید ہونا لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ جہنم میں کفار کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر وہ پانی کا ایک قطرہ کسی پہاڑ پر، دنیاوی پہاڑ پر ڈالا جائے تو وہ پہاڑ پگھل جائے گا۔ جنت میں مومنوں کو سونے کے کڑے، موتی اور ریشم پہنایا جائے گا۔ جس نے دنیا میں ریشم پہنا ہوگا اس کو قیامت کے دن یہ جنتی یہ انعام ریشم نہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنیاد کعبہ دکھائی گئی۔ دنیا میں سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ طوفان نوح کے وقت اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جب دوبارہ کعبہ بنانا مقصود ہوا تو ہوا کو بھیجا جس نے وہ جگہ صاف کر دی اور نشان ظاہر ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بادل کو بھیجا جس نے وہاں پر سایہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس صورت میں حج کا اجمالی طریقہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آگے شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں شاعر اللہ سے مراد وہ جانور ہیں جو حاجیوں کے لیے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بوقت ذبح اللہ کا نام لینا شرائط ذبح میں شامل ہے۔ جو جان بوجھ کر نام نہیں لے گا جانور حرام ہو جائے گا۔ قربانی کے مسائل، اونٹ کے نحر کرنے کا طریقہ، قربانی کا گوشت اور خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اور خون جو ہے پہلے زمانے میں کعبہ کی جو دیواروں پر لگایا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ سورت مومنون مکی صورت ہے، 118 آیات، 6 رکوع، 1840 کلمات اور 4802 اس میں حروف ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا ذکر، ان کے مراحل کو ذکر کیا، نعمتوں کا ذکر کیا۔ زیتون جو ایک درخت ہے، یہ درخت ایسی خصوصیات رکھتا ہے کہ یہ پھل بھی ہے، سالن بھی ہے، آئل بھی ہے، اس کی کئی خوبیاں ہیں۔ ان نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ آگے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انکار کرنے والوں کی دلیل یہ تھی، ان کا ذکر کیا گیا کہ کوئی بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پتھروں کو تو خدا مان لیتے ہو، مگر نبی کو، انسان کو، بشر کو رسول ماننے سے انکار کرتے ہو۔ پھر آگے طوفان نوح کا ذکر کیا گیا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ منکرین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں زیادہ دیر نہیں ہے، تم انتظار کرو، قیامت آنے والی ہے۔ مومن کی شان بیان ہوئی کہ نیکی کرتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، جبکہ کافر گناہ کرتا ہے، ڈرتا بھی نہیں ہے۔ کسی کو اللہ اور اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں دیتا، جتنی انسان کی طاقت ہوتی ہے اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ آگے سورۃ نور مدنی سورت ہے، 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں احکام زنا ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی بدکار مرد، بدکار عورت اگر کوئی زنا کرتے ہیں تو قرآن نے ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ یہ ان کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں۔ اگر کوئی شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کی سزا دی جائے گی، یعنی پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کسی پارسا عورت پر تہمت لگانے والے کے لیے 4 گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ پارسا عورت پر تہمت لگاتا 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس کو حد قذف لگائی جائے گی، یعنی کہ کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور گواہ نہ لا سکے تو اس پر حد قذف ہوگی۔ حد قذف سے بچنا چاہتا ہے تو پھر لعان کرنا پڑے گا۔ لعان یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا کہ اس عورت پر میں الزام لگانے میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں سچا نہیں ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو پھر اس پر سے حد قذف تو ساقط ہو جائے گی، مگر اگر وہ اس کی بیوی ہے تو وہ عورت اس کے نکاح میں نہیں رہے گی۔ اسی طرح اگر عورت اپنے گناہ سے، صلاۃ سے بچنا چاہتے وہ بھی لعان کرے گی۔ وہ لعان کرتے وقت 4 مرتبہ یہ کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے، اور اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو پھر اس عورت پر سے بھی حد ساقط ہو جائے گی، البتہ قاضی دونوں میں طلاق کروا دے گا۔ آگے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی گئی ہے، فضیلت بیان کی گئی۔ واقعہ کچھ چیزوں کہ 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر مدینہ المنورہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا۔ سیدہ حاجت ضروریہ کے لیے گئی تو قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب قافلے والے سمجھے کہ آپ اس میں موجود ہیں، قافلے میں آپ نہیں تھے۔ وہاں پر حضرت صفوان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ قافلے کی جگہ کا معائنہ کر کے پھر آگے چلا کریں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سیدہ وہاں پر تشریف فرما تھی۔ آپ نے بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال سیدہ آپ کے ساتھ مدینہ آ گئی۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں، اور سیدہ بیمار ہو چکی تھی۔ 1 مہینے کے بعد آپ کو یہ خبر ملی، اور آپ کو خبر آپ کی خادمہ مستح ان کے ذریعے ملی، تو آپ کے آنسو رکنے کا نام نہ لیتے۔ آپ سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پر پیارے آقا تشریف لائے تو 18 آیتیں سورۃ نور کی سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کی اہل پاک ہے۔ آپ نے پھر اعلان کیا کہ میری اہل تو پاک ہے، اللہ نے گواہی دے دی۔ جو لوگ اعتراض کر رہے تھے اب ان کی معذرت کون پیش کرے گا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ منافقین جھوٹے ہیں، سیدہ پاک ہیں۔ جو اللہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھنا برداشت نہیں کرتا، وہ آپ کو بد عورت آپ کے نکاح میں کیسے دے سکتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی نے عرض کی جو اللہ آپ کا سایہ زمین پر گوارا نہیں کرتا کہ کسی کا پاؤں آ جائے، وہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کو محفوظ نہ رکھے؟ سیدنا علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے جوتے پر ایک جوں کا خون لگ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو نالین اتارنے کا حکم دے دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کو ناپاکی سے کیسے نہیں بچائے گا؟ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا سے عرض کی کہ آپ نے میرے متعلق خاموشی کیوں اختیار کی، آپ نے خود میری برات ظاہر کیوں نہ کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں برات ظاہر کر دیتا تو پھر قرآن کیسے نازل ہوتا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نازل کرنا آپ کی شان کو بڑھانے کے لیے زیادہ اکمل ہے۔ آج کا بیان یہیں تک، کل ملتے نئے بیان کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کرتے رہیے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔